اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز بچوں السلام علیکم. میرے بچوں، آج ہم پوئٹری سیکشن سے ایک نئے ٹاپک یعنی وین یو آر اولڈ ایک پوئم ہے جس کو W.B. ییٹس یعنی ولیم بٹلر ییٹس نے اس پوئم کو لکھا ہے. آج ہم اس پوئم کی آج کی کلاس میں اس پوئم کی ہم انٹروڈکشن یعنی پڑھتے ہیں، اس کا تعارف پڑھتے ہیں آج کے اس کلاس میں. تو آپ اپنی ٹیکسٹ بک کا یعنی پوئٹری سیکشن میں آپ دیکھیے کہ یعنی چیپٹر نمبر 3 پوئم جس کا ٹائٹل ہے وین یو آر اولڈ. تو وہاں پر آپ اس کتاب اپنی ٹیکسٹ بک کو کھولیے، تو وہاں سے ہم آج اس پوئم کی انٹروڈکشن پڑھتے ہیں. ولیم بٹلر ییٹس was born on June 18, 1865 in Sandymount, Ireland, and died on 28 January 1939 in Cap Martin, France. Yeats was an Irish poet, dramatist, prose writer, and one of the foremost figures of the 20th century literature. A pillar of the Irish literary establishment, he helped to found the Abbey Theatre, and in his later years, he served 2 terms as a senator of the Irish Free State. یعنی W.B. ییٹس کا جنم 13 جون 1865 میں سینڈی ماؤنٹ آئرلینڈ میں ہوا تھا، اور اس کی وفات 28 جنوری 1939 میں یعنی کیپ مارٹن فرانس میں ہوئی تھی. ییٹس ایک آئرش پوئٹ، ڈرامیٹسٹ یعنی نثر نگار، پروز رائٹر، اور یعنی وہ 20ویں صدی کا سب سے پہلا ڈرامیٹسٹ، پروز رائٹر، پوئٹ تھا. وہ جو آئرش یعنی جو آئرش ادبی جو قیام ہوا تھا یعنی وہ اس کا ایک ستون تھا. اس نے مدد کی ہے ایبی تھیٹر کی بنیاد ڈالنے میں اس نے مدد کی ہے، اور اس کے جو آخری جو ایام یعنی ایئرز جو تھے اس کی زندگی کی، اس میں اس نے یعنی بسٹے یعنی جو آزاد آئرش سٹیٹ تھی وہاں پر وہ بسٹے قانون ساز رہا تھا. When You Are Old is a love lyric that sings of the fleet nature of love, especially love that is born out of the beauty of the beloved's face or eyes, dies and is forgotten. But love is for the poet a spiritual rather than a physical passion. In this poem, the poet tells his beloved that one day she will become older. Her hair will turn grey. She will feel sleepy and tired all the time. She will sit by the fire and nod drowsily. The poet says that she should then take up his book of poems. She should read those poems slowly and think deeply about them. They shall tell her about the poet's true love for her. The poet says that his poems shall remind her of her youthful beauty. She will then dream of her soft youthful looks.
She will remember the beauty of her eyes that were once deep and dark. But it will be only in her old age that she will realize the true quality of her various lovers. She will realize that there were many who had loved her youth and her beauty. They loved the joyful moments of her youth. They loved her physical beauty. This love of theirs could be true or false. But there was only one among them who loved the soul in her. In other words, he loved the beauty of her spirit and not of her body. He loved not only the moments of her glad grace, but also the sorrow of her changing face. The poet means to say that his love for his beloved was constant. He loved her soul without any thought of her age or looks. The poet thinks of a time when his beloved will grow old and he will be no more in this world. Then his poems will remind his beloved of his true love. She will sit by the side of the hearth and feel sad for the poet whose love she had not cared for. She will then feel sad over the fate of the dead poet. She will realize how the poet's sad soul had gone flying high above the mountains and hidden itself behind the stars. यानी शायर इस नज़म में इस बात को दोहराता है कि हकीकी मोहब्बत लाफानी होती है, इससे कोई फनाह नहीं कर सकता। ये नज़म शायर ने अपनी महबूबा के ना मंसूब की है। शायर कहता है कि एक दिन ऐसा भी आएगा, यानी अपनी महबूबा से वो कहता है कि एक दिन वो बूढ़ी हो जाएगी, उसके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, वो हर वक्त ऐसा महसूस किया करेगी जैसे नींद में हो और थकी थकी सी हो। वो आग के नज़दीक बैठी रहा करेगी और नींद से उसका सर झूमता रहेगा। शायर कहता है कि तब उसकी महबूबा को उसकी नज़मों वाली किताब उठानी चाहिए, उसे उन नज़मों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना चाहिए और उनके बारे में गहराई से सोचना चाहिए। ये उससे शायर के उसके तहीं प्यार के बारे में बताएंगी। शायर कहता है कि उसकी नज़में महबूबा को उसकी जवानी के दिनों की खूबसूरती की याद दिलाएंगी। तब वो अपनी नाजुक जवानी से भरे चेहरे के बारे में सोचा करेगी, वो अपनी आँखों की खूबसूरती के बारे में सोचा करेगी जो किसी वक्त नशीली और सुरमी हुआ करती थी। लेकिन महबूबा को सिर्फ अपने बूढ़े होने पर ही पता चलेगा कि इसके अलग अलग चाहने वालों के प्यार की सच्चाई क्या थी। उससे महसूस हो जाएगा कि कहीं ऐसे नौजवान थे जो इसकी जवानी और खूबसूरती से ही प्यार करते थे। वो इसकी खूबसूरती और खुशी से भरे लम्हों से प्यार करते थे। वो इसकी जिस्मानी खूबसूरती से प्यार करते थे। इनका ये प्यार इनका ये प्यार सच्चा या झूठा हो सकता था, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही ऐसा था, यानी वो शायर था जो उसकी रूह से प्यार करता था। दूसरे लफ्ज़ों में वो उसकी सीरत की खूबसूरती से प्यार करता था, न कि बदन की खूबसूरती से।
وہ نہ صرف اس کی خوبصورتی اور اس کے خوشی بھرے لمحوں سے پیار کرتا تھا، بلکہ اس کے بوڑھے ہو رہے چہرے کے دکھوں سے بھی پیار کرتا تھا۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کا اپنی محبوبہ کے لیے پیار مستقل تھا۔ وہ اس کی عمر اور اس کی جسمانی خوبصورتی کا خیال کیے بنا اس کی سیرت سے پیار کرتا تھا۔ شاعر اس وقت کا اندازہ لگاتا ہے جب اس کی محبوبہ بوڑھی ہو جائے گی اور وہ خود اس دنیا میں نہیں رہے گی، پھر وہ اس دنیا میں خود بھی نہیں رہے گا، پھر اس کی نظمیں اس کی محبوبہ کو اس کے پیار کی یاد دلایا کریں گی، جو چولہے کے پاس بیٹھا رہے گی اور شاعر کے لیے اداسی محسوس کرے گی، جس کے پیار کو اس نے کبھی قبول نہیں کیا تھا۔ تب وہ وفات پا چکے شاعر کی قسمت پر اداس ہوا کرے گی۔ تب اس سے محسوس ہوا کرے گا کہ اس شاعر کی اداس روح کس طرح اڑ کر پہاڑوں سے بہت اونچی چلی گئی تھی اور کس طرح اس نے خود کو ستاروں کی بھیڑ میں چھپا لیا تھا۔ تو یہ جو نظم ہے وین یو آر اولڈ، ییٹس کی یہ پوئم، ییٹس اپنی محبوبہ جو مارڈگون جس کا نام ہوتا ہے اسی سے اس میں مخاطب ہیں، اور چونکہ ییٹس اس کو چاہتا تھا لیکن وہ اس کے محبت کا کوئی ریسپانس نہیں دیتی تھی، اسی کے تناظر میں ییٹس نے یہ نظم لکھی ہے، یہ پوئم لکھی ہے، جب اس کی محبوبہ بوڑھی ہو جائے گی تب وہ میری اس نظموں والی کتاب، جب وہ اس کو آگ کے نزدیک بیٹھنے کی ضرورت ہوگی اور وہ اونگتی رہے گی، تو اس وقت اس کو اس بڑھاپے میں ضرورت ہے وہ میری اس نظموں والی کتاب کو وہ پڑھیں، اور اس کو اس وقت بھی محسوس ہو جائے گا کہ میرا سچا عاشق میرا سچا چاہنے والا وہ ایک ہی تھا، وہ ییٹس تھا، یہاں پر شاعر تھا، نہ کہ جو دوسرے اس کے چاہنے والے تھے، جو اس کی فزیکل چارم سے، فزیکل بیوٹی سے، جسمانی خوبصورتی سے محبت کرتے تھے، بلکہ یہاں پر جو شاعر تھا، ییٹس تھا، وہ اس کے روح سے اس کے پلگرم سول سے وہ محبت کرتا تھا۔ یہی کچھ یہاں پر اس کو وہ یاد دہانی کرتی ہیں اس نظم میں۔ تو یہ تھی اس پوری نظم کی انٹروڈکشن۔ انشاءاللہ کل اس نظم کی ہم سٹنزا وائز اس کی ریڈنگ اور اس کی ایکسپلینیشن کل سے پڑھیں گے۔ تو تب تک کے لیے اگلی کلاس تک کے لیے میں آپ سے وداع چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔